السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک عظیم المرتبت ہستی خاتون جنت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جن کے اندر خوبیاں اور کمالات تو بے پناہ ہیں، مگر ان کی خوبی کا ایک ہی سب سے بڑا راز ہے جو شرف صحابیت کا راز ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ وہ نام اسم گرامی ہے جناب حضرت سیدہ بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم نے ایک اسی طرح کے نام کی ایک عظیم المرتبت خاتون جنت سیدہ یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے نام سے یہ عظیم المرتبت خاتون جنت سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی رہنے والے تھی، اور عرب کے جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں وہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ عربوں کی روایات کے مطابق وہ اونٹ رکھتے تھے اور بکریاں پالتے تھے۔ کچھ لوگ تجارت بھی کرتے تھے جو شام کے علاقے سے مختلف مال لاتے اور مکہ مکرمہ، طائف اور اس کے قرب و جوار میں فروخت کرتے تھے۔ بعض لوگ بصرہ جاتے تھے اور وہاں سے کچھ مال لاتے اور کچھ مال وہاں لے کر جاتے تھے۔ اس قبیلے کے بعض ایسے افراد بھی تھے جن کا تعلق راہبوں اور تارک الدنیا زاہدوں کے گروہ سے تھا۔ یہ راہب اس بات کے قائل اور مبلغ تھے کہ کتب الہی کے مطابق ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ وہ سرزمین عرب میں پیدا ہوگا اور تھوڑے عرصے میں تمام مذہبوں کے متبعین پر غلبہ حاصل کر لے گا اور دنیا اس کے تابع فرمان ہو جائے گی۔ راہبوں کی یہ باتیں واپس آ کر یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سناتے اور ایک آنے والے مصلح اور پیغمبر کے بارے میں تعجب و حیرانی کا اظہار فرماتے۔ عرب قبائل میں قریش سب سے زوردار اور مرجع خلائق تھے۔ لوگ انہیں مستحق تعظیم گردانتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے۔ جناب سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کے ایک شخص نے جو شام کے سفر سے واپس آیا تھا کہا کہ میں ایک راہب سے یہ سن کر آیا ہوں کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا، ممکن ہے وہ پیغمبر قریش ہی میں پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں یہودیوں اور عیسائیوں میں خاصی مشہور تھیں، اور ان کے راہب و تارک الدنیا بزرگ یہ باتیں عام طور پر اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے، جو عرب کے ان قبائل میں بھی پہنچ چکی تھی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے متبع گردانتے تھے۔ جب رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو عرب کے بعض لوگوں نے ان راہبوں کی باتوں کا ذکر کیا اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے موضوع فکر بنایا کہ ممکن ہے یہی آخری نبی اور دنیا کے مصلح ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں جناب سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے باہر تھی اور طائف کے علاقے میں اپنے بعض اعزاء سے ملاقات کے لیے گئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد واپس آ رہی تھیں کہ معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ خود کو اللہ کا فرستادہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان پر ایمان بھی لا چکے ہیں، جن میں بوڑھے بھی شامل ہیں اور جوان بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، امیر بھی ہے اور مفلس و قلاش بھی، غلام بھی ہے اور آزاد بھی، تجارت پیشہ بھی اور ملازم و مزدور بھی۔ اب جناب سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی ایک تحریک سی پیدا ہوئی اور غور و فکر کے نئے زاویوں نے کروٹ لے لی۔ چپکے چند عورتوں سے ملی اور اسلام کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی، جس سے اس نتیجے پر پہنچی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی دعوت صحیح ہے، ان کی باتیں مبنی برحق ہیں، ان کے اصول حقیقت
حقیقت کے آئینہ دار ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ فی الواقع اللہ کا پیغام ہے۔ جن عادات و اطوار کے حامل ہیں وہ واقعی صحت تو استواری لیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سن کر اور آپ کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد جناب سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ ام المومنین سیدۃ نساء العالمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے اور کچھ جانثار آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے۔ جناب سیدہ بصیرہ نے آپ نے سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے آنے کا مقصد پوچھا تو عرض کیا چند باتیں دریافت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو سچا ماننے اور ان پر ایمان لانے کا نام اسلام ہے۔ کہا آپ لوگوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ فرمایا یہ کہ کسی پر ظلم نہ کرو، مظلوم کی مدد کرو، ہمسائے کی ضرورتیں پوری کرو، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، زبان قابو میں رکھو، سچ بولو، کسی پر اتہام نہ باندھو، خدا کو ایک مانو اور اس کے رسول کی تابعداری کرو۔ یہ چند سیدھی سادھی اور صاف باتیں تھیں جو سیدہ بصیرہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے مکی زندگی آزمائش اور امتحان کی زندگی تھی۔ قبول اسلام کے بعد وہ باہر نکلیں تو حالات بالکل مختلف تھے اور لوگوں کی نظریں ان کے بارے میں بدلی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ جوانی کی حدود سے نکل کر کہولت کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے اور لوگوں پر ان کا خاصا اثر تھا، مگر اب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ چند لمحے قبل مدحت سرائی میں رطب اللسان تھے اب یکایک مذمت پر اتر آئے ہیں، اور جو معاون و مددگار تھے وہ دشمن اور در پہ آزار ہو گئے ہیں۔ گھر اور باہر کی فضا متغیر ہو گئی ہے اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ اہل مکہ اور اپنے اعزاء و اقارب سب کے نزدیک اجنبی تھے اور ان کا کوئی بھی ہمدرد نہ تھا۔ گھر والوں نے روٹی پانی تک بند کر دیا اور شدید تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ایک روز جب تمام رشتہ دار اور اہل محلہ ان کے گرد جمع تھے اور انہیں مار پیٹ رہے تھے تو بولیں کیا تم مجھے محض اس لیے تکلیف پہنچا رہے ہو کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں؟ یاد رکھو اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پیغمبر برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، ان کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے۔ میں صدق قلب سے ان کی اطاعت قبول کر چکی ہوں، اسلام میرے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت اب اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میں تمہارے ہاتھوں مر جانا قبول کر سکتی ہوں لیکن اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے آگ میں جلا دو اور میری راکھ فضا میں اڑا دو، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ توحید کی نعمت کو چھوڑ کر دوبارہ کفر و شرک کی آلودگیوں کو قبول کر لوں۔ میں نے اپنے ان کانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنا ہے اور میری ان آنکھوں نے ان کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے تمام باتیں صحیح ہیں۔ میں سچ سے دستبردار ہو کر جھوٹ کو نہیں اپنا سکتی اور نیکی کے دائرے سے نکل کر برائی کے حصار میں نہیں آ سکتی۔ تم جو جی چاہے کرو، میرے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئے گی، میں ثابت قدم رہوں گی اور میرے دل میں جو بات راسخ ہو چکی ہے اب کسی صورت میں اس میں تزلزل نہیں پیدا ہوگا۔ دیکھو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں سچی ہوں اور تم جھوٹے ہو، میں مظلوم ہوں اور تم ظالم ہو۔ مظلوم کی دعا اللہ کے ہاں شرف قبول سے محروم نہیں رہتی، اس کی دعا سے عرش خداوندی کانپ جاتا ہے۔ سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تقریر
زوردار تھی اور اس کے ایک ایک لفظ میں صداقت و خلوص پایا جاتا تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہیں اپنے حال پر رہنے دیا۔ بلکہ کئی شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اسلام میں ضرور صداقت ہوگی، جو اتنے مصائب کے بعد بھی ایک عورت اسے ترک کرنا تو کجا اپنے موقع سے ذرا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس کے نتیجے میں بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے سیدہ بصیرہ کے سامنے اپنے اس عمل پر ندامت کا اظہار کیا۔ ان کے عزیزوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اب ان کے بہت بڑے معاون تھے۔ جبکہ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا ناممکن ہو گیا تو ہجرت مدینہ کی تیاری شروع سے ہوتی۔ سیدہ یسیرہ بھی اپنے قرابت داروں اور متعلقین کے ساتھ ہجرت کی سعادت سے بہرہ مند ہوئیں۔ ہجرت کرنے والے میں ان کے بھائی، بیٹے، بہنیں اور بعض دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر افراد اور خود انہوں نے مدینہ پہنچ کر ان جنگوں میں حصہ لیا جو مسلمانوں اور مخالف اسلام کے درمیان لڑی گئی۔ انہوں نے ابتدائی مارکوں یعنی بدر، احد میں بھی شرکت کی اور دوسری لڑائیوں میں بھی شامل رہے۔ ان کا خاندان جو ابتدا میں اسلام کا سخت دشمن تھا، بعد میں اسلام کا زبردست حامی ہوا اور یہ لوگ اسلام کی عزت و وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہوئے اور میدان عمل میں نکلے۔ سیدہ حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ حدیث بھی ہیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ پھر آگے ان کے شاگردوں کا سلسلہ چلا جنہوں نے ارشادات پیغمبر سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اپنے دور کی یہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے عمل و حرکت کے کئی میدانوں میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی معلومات جو میرے حصے میں تھی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ سیرت طیبہ کا روشن اور تابناک باب سیدہ حضرت بصیرہ صابرہ شاکرہ مہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا روشن باب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر پسند آئے ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پیج کو فالو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔